السلام علیکم ناظرین۔ ماہ شعبان کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج میں ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے چند فضائل بیان کروں گا۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور احادیث میں اس کے بہت ہی کمال کے فضائل نقل کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ آلریڈی اس مہینے کے فضائل جانتے ہیں تو بھی، اور اگر نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں تو بھی یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، کیونکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا تھا، بلکہ آپ اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ناظرین، اس سے ہمیں ماہ شعبان کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے شعبان اور رمضان کے مسلسل 2 مہینے روزے نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی بھی مہینے میں پورا روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے، یعنی آپ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں خوبصورت بناؤ۔ اس تاکید سے مراد علماء نے یہ لی ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں پاک صاف اور پاکیزہ رہنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمانا کہ شعبان کے مہینوں میں اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کرو، یعنی رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مبارک اور برکتوں والا مہینہ سر پر آ پہنچے اور بندے کو خبر ہی نہ ہو اور عام مہینوں کی طرح اس بابرکت مہینے کو بھی غفلت میں گزار دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم میں اپنے آپ کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے لیے تیار کریں، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہماری تیاری اتنی ہو کہ ہم رمضان کے فرض روزے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، رمضان کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں کیسے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ایک مکمل ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ بھی کر دوں گا، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیتیں اچھی رکھو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ ناظرین، گناہوں کی فہرست بہت بڑی ہے، اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے چند بڑے بڑے گناہ ذکر کرتا چلوں کہ جھوٹ بولنا، دوسروں کا حق مارنا، ناجائز اور حرام کاموں میں مشغول رہنا، گالیاں دینا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، حرام مال کمانا، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنا، ان کو ذلیل کرنا اور ایذائیں پہنچانا، اور نمازوں سے، قرآن پاک کی تلاوت سے جی چورانا، اگرچہ تلاوت چند منٹ ہی کر لی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا نہ کرنا۔ ان سارے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو ان تمام گناہوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، مگر بات وہی ہے کہ کوشش کون کرے۔ ناظرین، جو بندہ
ہمت اور کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمت اور کوشش کیجئے اور ان گناہوں سے دور رہیے، اور شعبان کے مہینے میں خود کو رمضان کے لیے تیار کیجئے، ٹھیک ہے؟ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذکورہ بال ارشاد کی اطاعت میں صحابہ کرام آپ کی ان باتوں پر عمل کرتے تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس میں نیتیں اچھی رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تکمیل کے لیے صحابہ اس کا خاص اہتمام فرماتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب شعبان کا چاند دیکھتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکینوں اور غریب مسلمانوں میں بھی روزہ رکھنے کی سخت پیدا ہو سکے۔ حکمران قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم ہونا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، اور باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ ناظرین، اس مہینے کے احترام میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم کچھ دن تو لازمی روزہ رکھیں تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو سکے۔ یہاں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں، اول تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹرز نے روزہ رکھنے کو منع کیا ہے اور آپ کو روزہ رکھنے کا شوق ہے، تو میں یہی صلاح دوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے ملاقات کر لیں اور ان سے بہتر رہنمائی حاصل کریں، اسی میں خیر ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ شعبان کا پورا مہینہ ذوق و شوق کے ساتھ جذبہ ایمانی میں ماشاءاللہ تبارک اللہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں انہیں رمضان کے فرض روزے رکھنے میں وقتی طور کی کمزوری کی وجہ سے دقت محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ خواتین و حضرات رمضان کے روزے وقتی طور کی کمزوری کے باعث نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ شعبان کی پہلی سے لے کر 15ویں تاریخ تک روزہ رکھ لیں، اور 15 کے بعد روزہ نہ رکھیں بلکہ رمضان کے فرض روزے رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہو، یعنی اسے قدرت نے یہ انمول طاقت بخشی ہو کہ وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے بغیر کسی دقت و پریشانی کے رکھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور رکھے۔ لیکن اگر نہیں تو شعبان میں کچھ روزے تو ضرور رکھے۔ ناظرین، یہ مضمون بہت وضاحت طلب ہے، اس پر جتنی بات کی جائے تو بھی کم ہے۔ بس مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ اس مہینے یعنی شعبان المعظم کا احترام کریں اور گناہوں سے اپنا دامن پاکیزہ رکھیں، اور ہر انسان کے بارے میں، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں اپنی نیت صاف رکھیں۔ مطلب اگر کسی انسان نے جانے انجانے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو آپ اسے محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، اور اپنے دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ آپ اسے بدلہ لیں گے، تو آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کے لیے خیر و بھلائی کی باتیں سوچیں، ٹھیک ہے؟ ناظرین، شعبان کی فضیلت کے حوالے سے یہ کچھ چند ایسی باتیں ہیں کہ ان پر عمل کر کے آپ تینوں دنیا دونوں جہانوں میں فلاح پا سکتے ہیں۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سننے اور مجھے بیان کرنے کا ثواب عطا فرمائے اور ہمیشہ اس نعمت سے مالا مال رکھے، آمین۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں دعا کے لیے کومنٹ کریں۔ آپ کے کومنٹس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھے اور آزمودہ وظائف لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔